بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون الرشید کے ملازمین نے اس کو اطلاع دی کہ انہوں نے 10 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپ ان کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ خلیفہ ہارون الرشید نے جواب بھیجا کہ ان ڈاکوؤں کو میرے پاس لے آؤ۔ خلیفہ ہارون الرشید کے حکم کے مطابق 10 ڈاکوؤں کو اس کے پاس لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک ڈاکو ان ملازموں سے بھاگ گیا۔ ان ملازموں کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اگر ہم 9 آدمیوں کو لے کر خلیفہ کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا کہ تم لوگوں نے ایک ڈاکو سے مال لے کر اس کو چھوڑ دیا ہے اور وہ ہمیں سزا دے گا۔ بہتر یہ ہے کہ راستے میں سے کسی ایک شخص کو پکڑ لیں۔ ابھی وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک حجاج میں سے ایک شخص گزرا۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو 9 ڈاکوؤں کے ساتھ قید کر دیا۔ جب وہ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس پہنچے تو خلیفہ نے ان کو قید خانے میں بھیج دیا۔ وہاں ان کو ایک مدت تک قید رکھا۔ اس کے بعد داروغہ نے ان قیدیوں سے کہا کہ تم لوگوں کے ملنے والوں میں سے کوئی ایسا ہے جو خلیفہ کے پاس تمہاری سفارش کرے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اس فلاں جگہ پر ہمارا دوست ہے۔ پھر انہوں نے اپنے دوست کے پاس ایک شخص بھیجا۔ چنانچہ اس نے ہر قیدی کی طرف سے 10,000 درہم جرمانہ خلیفہ کو دیا۔ خلیفہ نے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد 9 آدمی وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ حاجی اکیلا رہ گیا۔ داروغہ اس آدمی کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا، کیا تیرا کوئی سفارشی ہے؟ اس حاجی نے کہا، نہیں، لیکن اگر میں کوئی خط لکھ دوں تو آپ اس خط کو خلیفہ ہارون الرشید کے پاس پہنچا دو گے؟ داروغہ نے ہاں کر دی۔ اس قیدی نے کہا کہ مجھے ایک قلم اور کاغذ دے دو۔ اس داروغہ نے اس قیدی کو ایک قلم اور کاغذ دے دیا۔ اس قیدی نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بندہ ذلیل کی طرف سے رب جلیل کی جانب، مخلوق بندوں کے جرم اور گناہ میں تیرے بندے سفارشی ہیں، اور انہوں نے خلیفہ کے پاس ان کی سفارش کی اور خلیفہ نے ان کو چھوڑ دیا اور میں جیل میں تنہا رہ گیا ہوں۔ اے میرے خدا، تو میرا گواہ اور سب کچھ بہتر جاننے والا ہے، اور میں وہ بندہ ہوں جس نے گناہ کیا ہی نہیں، پھر بھی اس گناہ کی سزا مجھے اس قید خانے میں مل رہی ہے۔ داروغہ نے جب اس خط کو پڑھا تو اس نے کہا کہ میں اس خط کو خلیفہ تک نہیں پہنچا سکتا۔ تم سوچ کر بتاؤ کہ میں اس خط کو کس جگہ رکھ دوں؟ قیدی نے اس داروغہ سے کہا کہ تم اس خط کو جیل کی چھت پر رکھ دو۔ جب اس خط کو جیل کی چھت پر رکھا گیا تو وہ خط ہوا میں آسمان کی طرف اس تیزی سے اڑا جس طرح ایک کمان سے تیر نکلتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کو اسی رات خواب آیا جس میں اس نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اترے اور اس کو پکڑ لیا اور اس کو ہوا میں اونچا کیا، اور وہ فرشتے ہارون الرشید سے کہنے لگے، اے ہارون، خدا نے 9 قیدیوں کے بارے میں تیرے پاس ایک بندہ سفارشی بنا کر بھیجا اور تو نے ان کو قید سے رہا کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قیدی کے بارے میں تیرے پاس حکم آیا ہے، تو اس کو فوراً رہا کر دے، ورنہ تو ابھی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کی آنکھ کھل گئی اور وہ بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس نے داروغہ جیل کو بلایا اور اسے کہا کہ تیرے پاس قید خانے میں کون ہے؟ اس داروغہ نے خلیفہ کو سارا قصہ بتایا۔ خلیفہ نے اس کو حکم دیا کہ اس قیدی کو فوراً میرے پاس لے آؤ۔ جب اس قیدی کو خلیفہ ہارون الرشید کے پاس لایا گیا تو اس قیدی کے سامنے حلوہ پیش کیا گیا۔ اب خلیفہ ہارون الرشید اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں لقمہ دینے لگا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ اس قیدی کو حمام لے جاؤ اور اس کو ایک چمکدار اور عمدہ لباس دیا۔ پھر اس کو 70 سواریاں، 70 غلام اور باندیاں عطا کیں، اور اپنے ملازم کو حکم دیا کہ وہ اس حاجی قیدی سے کہے کہ جو شخص مخلوقات کے ذریعے سفارش چاہتا ہے وہ 10,000 درہم دیتا ہے اور رہائی پاتا ہے، اور جو شخص خالق رب العزت کے حکم پر رہائی پاتا ہے، اس کے لیے خلیفہ ہارون الرشید کی طرف سے یہ ہدیہ ہے۔